اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 127 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آیت ایک اہم پیغام کو اسلامی امت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ایک ملا، ایک گروہ اور ایک گروپ جو ہمیشہ انبیاء کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور جس کا کردار پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھو، اگر کسی گروہ میں تبدیل ہو تو ایسا گروہ ہو کہ لوگوں کو کمال کی طرف لے کے جائے۔ قال الملأ من قوم فرعون، بنی اسرائیل اور قوم فرعون میں سے ایک گروہ نے آ کے کہا۔ یہ گروہ، اگر آپ تعبیر ملا کو آ کے قرآن کے اندر دیکھیں گے تو ملا کی تعبیر پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نگیٹیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے استعمالات میں یہ نگیٹیو معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ گروہ کہ جن کا کام مشکلات کو کھڑا کرنا ہے۔ مال و دولت، قدرت و ثروت کی وجہ سے یہ گروہ ایک خاص مقام اور حیثیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عوام معمولاً ایسے ہی لوگوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ یہ لوگ دھیرے دھیرے اپنی طاقت کو اتنا زیادہ بنا لیتے ہیں کہ اب وہ حاکم جو اقتدار میں ہے اور جو حکومت کو چلا رہا ہے اسے بھی مشورہ دینے لگتے ہیں۔ ان کا اثر اب وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اور آج کل آپ دنیا میں بخوبی دیکھ رہے ہوں گے کہ حکومت چلانے والے اور ہوتے ہیں اور حکومت کو چلانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ حکومت چلانے والے نہیں ہیں، یہ حکومت کو چلانے والے ہیں۔ قال الملأ، یہ ملا جو ہیں، جو ایسے افراد ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اطغر موسیٰ وقومہ، کیا اے فرعون، کیا تم موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو آزاد چھوڑ دو گے، جو دل چاہے کریں؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین میں آ کے فساد برپا کریں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تمہیں اور تمہارے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے خدا کو آ کے مان لیں۔ قالا، تو جب انہی نے آ کے یہ زہریلا میڈیا اپنا آ کے چلایا اور فرعون کے آ کے کان بھرے، قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امت اسلامی کو ایسے فتنوں سے آ کے بچنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک نگیٹو گروپ بن رہا ہے اور آ کے غلط تبلیغات کر رہا ہے تو ہمیں سمجھداری سے آ کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی آواز میں آواز ملانا ہے یا نہیں ملانا ہے۔ بے شک عزیزوں، ہمیں ایسے گروہ کی آواز میں آواز ملانا ہے اور اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے جو امت اسلامی کی مصلحت چاہتا ہو، اس کے درمیان پھوٹ نہ ڈالتا ہو، ان کے درمیان اختلاف نہ کرتا ہو، بلکہ اس کا سارا ہم و غم اور اس کی ساری کاوش اور کوشش یہ ہو کہ ہم کس طرح سے آ کے لوگوں کی مدد کریں، کس طرح سے یہ انسانوں کی آ کے مدد کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی ان کی خوشی کا سامان فراہم کر سکے۔ جب حاکم وقت کے کان بھرے گئے اور اس کو بار بار آ کے ان باتوں کو کہا گیا تو اس نے پلٹ کے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا
فوقہم قاہرون، ہم ایک کام کریں گے، ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، ان کی خواتین کو زندہ رکھیں گے، اور آخر میں ہم ان کے اوپر غلبہ پا جائیں گے۔ اب قوم بنی اسرائیل میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، خواتین کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر وہ واقعات جو آپ کے سامنے ہیں اور قرآن میں آپ نے دیکھا۔ تو قرآن کا پیغام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں ایسی طاقت اور ایسے گروہ سے بچنا چاہیے، ایسے آپس میں ملے جلے چند تشکیلات اور تشکلات سے بچنا چاہیے کہ جس میں انسانوں کی بہتری نہیں بلکہ ان کی پستی کے لیے آگے سوچا جا رہا ہو، انسانوں کے کمال نہیں بلکہ ان کو غلام بنانے کی پلاننگ کی جا رہی ہو۔ آج دنیا میں ہمارے سامنے بڑی آسانی سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ کچھ ایسی حکومتیں ہیں جو کسی ایک خاص گروہ کے چلانے کے اوپر چل رہی ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ کٹھ پتلیاں ہوتے ہیں ایسے گروہ کے کہ جو حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر حکومت اور عوام کے درمیان کا رابطہ وہ رابطہ نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کو تو عوام نے اپنے درمیان سے لا کر کھڑا کیا تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ سامنے جب آتا ہے تو نہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے قوم شکست اور تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزوں، اس بات کی طرف بڑا غور فرمائیں کہ ہمیں کس گروہ کے پیچھے چلنا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہماری مدد کرے، ہماری ہدایت کرے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں جو ہادیان اللہ اور پروردگار کی طرف بلانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔